ہے۔ پانچویں خصوصیت ان دنوں میں اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ ان دنوں میں سے ایک دن یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ، یوم عرفہ۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر ان دنوں کی اور کوئی شان نہ ہوتی اور کوئی عظمت نہ ہوتی اور کوئی اسپیشلٹی اور کوئی امتیاز نہ ہوتا تو ان دنوں کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان دنوں میں ایک وہ دن ہے جس کو یوم عرفات کہا جاتا ہے۔ یوم عرفات آپ تو سن ہی سکتے ہیں، اس کی عظمت کو وہ پہچان سکتے ہیں جن کو اللہ نے 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ کیا ماحول ہوتا ہے، کیا سما ہوتا ہے، کیا نرمی ہوتی ہے، دلوں میں کیا گداز ہوتا ہے، آنکھوں میں کیا آنسو ہوتے ہیں، ماحول کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ 40 لاکھ کے قریب لوگوں کا اجتماع، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے، کوئی افریقہ کے جنگلوں سے اٹھتا ہے، کوئی افغانستان کے پہاڑوں سے اٹھتا ہے، کوئی کشمیر کی وادی سے اٹھتا ہے، کوئی پاکستان کے میدانوں سے اٹھتا ہے، کوئی عرب کے صحراؤں سے اٹھتا ہے، کوئی برما کے جزیروں سے اٹھتا ہے، دنیا کے کونے کونے سے کفن جیسی 2 سفید چادریں پہن کے 40 لاکھ کے قریب لوگ اپنے اپنے کلچر کو ختم کر دیا، 2 کپڑے پہن لیے، اپنی زبان قربان کر دی، لبیک کا ترانہ جاری ہو گیا، اپنے وطن سے ہجرت کر لی، اپنے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ دیا۔ ایک ہی دل پہ خیال سوار ہے، اللہ تو راضی ہو جا۔ میدان عرفات میں جمع ہو کے جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ان کی آنکھیں نم اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ دنیا کیا جانے کہ اس وقت اس دن کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ قریب قریب تشریف لے آتے ہیں، یدنو جیسے ان کی شان کے لائق ہے، یتجلی اپنی رحمت کے جلوے دکھاتے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے، یباہی بہم الملائکہ فرشتوں کے سامنے فخر کر کے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم کہتے تھے نا یہ زمین میں فساد مچائیں گے، مجھے بتاؤ یہ 40 لوگ کا اجتماع کیا کرنے آیا ہوا ہے، یہ کیا مانگتا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ اس مجمع سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تم مجھے اتنے پیارے لگتے ہو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ اس قدر زیادہ ہوں، آج ایسا دن اور تمہاری ایسی ادائیں ہیں کہ میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ یوم عرفہ ہے، یہ یوم عرفات ہے، یہ یوم عرفات ہے۔ اس کی عظمت، اس کی شان، اس عشرے کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے یوم عرفات کو رکھا۔ صرف یہی نہیں، ان حاجیوں سے تو اللہ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں وَلِمَنْ شَفَاعْتُمْ فِيهِ، جن کے بارے میں تم کہہ دو کہ اللہ ان کو معاف کر دے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو اس عشرہ میں یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ چھٹی خصوصیت اس عشرہ کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، پورے سال کے اندر کسی دن میں اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادیاں نصیب نہیں فرماتے جس قدر جہنم سے آزادیاں یوم عرفہ میں اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ ایک یوم عرفہ اللہ رب العزت نے اس میں اتنا ثواب رکھا ہے کہ یوم عرفہ کی نیکیاں 2 سال کے برابر ہوتی ہیں۔ ایک یوم عرفہ کی نیکیاں، یوم عرفہ کے اعمال، یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کی نمازیں، یوم عرفہ کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، یہ ایک دن کی عبادت اللہ رب العزت نے اسے 2 سال کے برابر قرار دیا۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کہنے کے مطابق، اور اس طرح کی بات ابن عمر جیسا کوئی صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا ہے، یقیناً کوئی وجہ ہے
जिस वजह से इतना जलीलुल कदर सहाबी इस एक दिन के बारे में कोई ऐसी बात कह रहा है। और आगे बढ़िए, इस अशरा की खुसूसियात इम्तियाजात में से एक 7वीं खुसूसियत इस अशरा मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी है कि इस अशरा के अंदर अल्लाह ने यौमुन नहर भी रखा है, जिसको कुर्बानी का दिन कहा जाता है। इस अशरा की शान ही ऐसी है कि इसके बाज़ दिनों के नाम ही अलग-अलग रख दिए। 8 तारीख को यौम तरविया कहते हैं, 9 तारीख को यौम अरफा कहते हैं, और 10 तारीख को यौम तशरीक, यौमुल ईद, यौमुन नहर कहते हैं। उसके बाद जो 3 दिन हैं, अगला दिन 11 तारीख उसको यौमुल कर कहते हैं, जो 12 तारीख है उसको यौमुन नफूर, यौमुन नफीर, यौमुन नफरिल अव्वल कहते हैं, जो 12 तारीख है उसको यौमुन नफर अस्सानी कहते हैं। और 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक इन 4 दिनों को अल्लाह ने अलहदा इनकी फजीलत बयान करते हुए उनको अय्याम मादूदात और अय्याम तशरीक सुन्नत में हदीस में कहा गया है।